हालांकि मैं ज़ाती तौर पर और मैं समझता हूँ जितने भी किताब मुक़द्दस को मानने वाले, इस पर अमल करने वाले लोग हैं, उनको इस बात का बखूबी पता है। जैसा कि सबीलें लगती हैं, तो आप कभी भी किसी भूखे को देखें उसको खाना खिलाएं, प्यासे को देखें उसको पानी पिलाएं, ज़रूरतमंद हो तो उसकी ज़रूरत पूरी करें। कलाम में लिखा है जो नेकी करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। तो नेक सामरी की मिसाल आपके सामने है। कहीं पे भी आपको अगर नेकी का मौका मिलता है तो आप ज़रूर करें। मसीहियों ने तारीख़ में जहाँ कहीं उनको मौका मिला, उन्होंने लोगों के साथ भलाई की और नेकी की, और आने वाले वक्त में भी हम करते रहेंगे। ये है कलाम मुक़द्दस की तालीम। लेकिन स्पेसिफिक औकात में 9-10 मुहर्रम है, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे जनाब जो चर्च लीडर्स हैं वो भी जनाब सबीले लगा के लोहे चला के लोगों को पानी पिला रहे हैं, और आगे फिर इनके मानने वाले जनाब जंजीरें चलाएंगे। हालांकि किताब मुक़द्दस में इस्तिस्ना में खुदा ने फरमाया था मुर्दों के लिए अपना जिस्म नहीं काटना। तो मैंने ये भी देखा कि ये लोग जो हैं वो जंजीर जनी भी करते हैं, सीना कुबी भी करते हैं, मतलब बहुत कुछ करते हैं। तो ये जो तरीका है ये किताब मुक़द्दस के खिलाफ है। कोई भी शख्स जो गुजर गया है, और ख़ास तौर पर आप ईमान को भी समझते हैं, नहीं तो आपको समझ होनी चाहिए कि निजात कैसे मिलती है। मेरा नाम शबीर मसीह गिल है, मैं मौला के मानने वाले में से हूँ। सही किसी ने कहा था कि हुसैन हमारे ने, हुसैन सबके हैं। अच्छे जनाब अंदर सलाम के लिए गए हैं, मौला के नाम का ये लंगर पड़ा है। अपनी भी मैं देख रहा हूँ रोंगटे खड़े हो गए हैं। कैसे ये मोहब्बत? ये तो दिली मोहब्बत है। हमारा बच्चा ना वो चल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा हमारे तशरीफ लाए मजलिस में, तो हमने वो धागा शागा बांधा। उसके बाद कोई मौला का कर्म हुआ, बच्चा चलना शुरू हो गया। उसके लिए हम यहाँ आते हैं 8वीं मुहर्रम के, और जब तक मेरी और मेरी वाइफ की जिंदगी है आते रहेंगे। ये खास तौर पे जो लोग बड़ी मीम्स निकालते हैं ना, तो ये जिंदा जीता जागता मौजूद है। बचपन से जवानी और अब बुढ़ापे में जा रहा हूँ, मैं कभी भी मौला के पास नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? तबीयत ठीक है आपकी? कहाँ से तशरीफ? सर मैं ये आया हूँ सामनाबाद से। दरअसल मेरा नाम शबीर मसीह गिल है और मैं मौला के मानने वाले में से हूँ, इसलिए मैं यकीन करें कि इनका तारुफ कराने से पहले ना मेरे अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। सही किसी ने कहा था कि हुसैन हमारे ने, हुसैन सबके हैं। भाई जो हैं हमारे मसीही भाई हैं, हुब्बे हुसैनियत से इनका सीना मामूर है भाई। और बच्चे जनाब अंदर सलाम के लिए गए हैं, और जब वापस आएंगे तो फिर मौला के नाम का ये लंगर पड़ा है, वो हमने तकसीम करना लोगों में। आपके अपने भी मैं देख रहा हूँ रोंगटे खड़े हो गए हैं। कैसे ये मोहब्बत? सर ये तो दिली मोहब्बत है। अब ये अल्लाह पाक को जो मानने वाले हैं उनके, हम भी उनके मानने वालों में से हैं। लेकिन देखिए हमारा जो तल्लुक़ है मसीह बरादरी से है, मसीह बरादरी वैसे भी मानती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मौला के नाम का जो काम है वो हम करते हैं। जब तक ज़िंदगी है वो करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। मैं यकीन जाने के मेरे पास सवाल अदायगी नहीं हो पाई कि आपकी मोहब्बत कि ये मोहब्बत किस तरह आपके सीने? ये सर मेरे बच्चे 12-13 साल को हो गया। वो एक चल नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था। हमारे वहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शाह हैं, उन्हें हमने कहा कि यार हमारा बच्चा ना वो चल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, तो हमें कोई बताएं। उन्होंने कहा जी कि आज उस वक्त मुहर्रम थे, उन्होंने कहा हमारे तशरीफ लाए मजलिस में। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा यार इनको ज़रा बच्चे को ले जाओ। तो वो मजलिस में गए, तो हमने वो धागा शागा बांधा। उसके बाद कोई मौला का कर्म हुआ, बच्चा चलना शुरू हो गया, बोलना शुरू हुआ। उसके लिए हम यहाँ आते हैं 8वीं मुहर्रम के, और जब तक मेरी और मेरी वाइफ की ज़िंदगी है आते रहेंगे, उसके बाद कोई पता नहीं। सुभान अल्लाह। बेटे को इस मोहब्बत में लाते हुए अपना मजहब छोड़ना नहीं, और इस मसलक का दिया ये है कि अल्लाह ताला ने आपके बेटे को बाकायदा चलने का भी दिया और बोलने का भी होना। वो सलाम करने के अंदर अगर शायद आपके होते हुए आ जाए, मैं खास तौर पे मिलके जाऊंगा। बहुत बड़ा मौजज़ा है ये। खास तौर पे जो लोग बड़ी मीम्स निकालते हैं ना, तो ये जिंदा जीता जागता मौजज़ा है कि इनका ताल्लुक किस फिरके से है,
مگر محبت حسینیت سے ہے, اور حسینیت نے ان کے بچے کو بولنا سکھایا. بقول ان کا کہنا ہے کہ میرا بیٹا جو تھا وہ چل نہیں سکتا تھا, وہ بول نہیں سکتا تھا. ہمارے قریب ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہماری مجلس میں آئیں. تو یہ زندہ جیتا جاگتا ایک ثبوت ہے, ایک معجزہ ہے. بھائی مجھے بتائیں, جب بچہ بولنے لگ پڑا اور آپ بچے کو, آپ نے ظاہری بات ہے ان کا نام بھی سکھایا ہوگا, جی وہ تو کیا فیلنگ؟ ابھی وہ بچہ آتا ہے, اس سے آپ پوچھے گا یہ کس کی نیاز ہے, کس کے نام کی نیاز دے رہے ہو, تو بچہ آپ کو بتائے گا کہ اس نام کی نیاز دے رہے ہیں. کیا ہی بات ہے. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں. 2 بیٹے دو بیٹیاں ہیں. 2 بیٹیاں. ہاں جی. اور دونوں, منت جس کی تھی وہ کتنے نمبر پہ تھا؟ یہ لاسٹ پہ. یہ لاسٹ پہ ہے, یعنی لاڈلا بھی ہے اور پھر آگے سے حسینیت کی آپ نے اس کو بھی ڈالا. بالکل بالکل سر. تو ابھی آپ سارے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں؟ نہیں, بڑا بچہ ابھی آفس میں ہے. وہ ٹو بی ویری آنیسٹ, ویری فرینکلی, لوگ کہتے ہیں کتنے یار تو کی یہ وہ. نہیں, لوگ کہتے ہیں, لیکن سر دیکھیں ہمارا ایمان ہے. ہم نے بچے کو, مولا نے چلنا سکھایا, بھاگنا سکھایا, بولنا سکھایا, تو اس لیے ہمارا جو ایمان ہے وہ بالکل اور مضبوط ہو گیا ہے. تاکہ وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں, مولا کا نام لیں, اس کا شکریہ کریں, حاضری دیں, کام ہو جائے گا. یہ میرا ماننے کا ہے. آپ جب یہاں پہ آتے ہیں تو سارے راستے کیا سوچتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کیا مانگتے ہیں؟ پڑھنا تو جو پڑھنا ہے ہی ہے, لیکن جب ہم وہاں سے چلتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ وہ بچہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے بچے ساتھ ہے. حالانکہ میں بچپن سے جوانی اور اب بڑھاپے میں جا رہا ہوں, میں کبھی بھی مولا کے پاس نہیں آیا, نو حاضری دی. لیکن جب سے وہ بچہ پیدا ہوا, ہمیں شاید وہ مولا کی مرضی تھی یا کس کی مرضی تھی, لائن پہ آئے. اور مجھے محض 4-5 سال ہو گئے ہیں, میں اسی طرح 8ویں محرم پہ آتا ہوں. یہ نیاز جو ہے ہماری بھابھی گھر میں بناتی ہیں یا باہر سے پکواتے ہیں؟ اچھا, یعنی پورا VIP. جی جی. مجھے بتائیں کتنی عمر کا بچہ تھا جب آپ کو پتا چلا کہ یہ بول نہیں پا رہا, یہ چل نہیں پا رہا؟ سر وہ ہم نے جب بچہ پیدا ہونا ماشاءاللہ بڑا ہیلتھی تھا, تو لوگوں نے کہا یہ اسپیشل بچہ ہے, تو واقعی وہ اسپیشل ہے. تو وہ بالکل نہیں چلنا, نہ چلتا تھا نہ بولتا تھا, اور ہمیں یہی تھا کہ یار اس کو نا ہم نے ویل چیئر پہ. نام کیا رکھا؟ کاوش. 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 میں یہ کہوں گا کاوش کے ساتھ حسین لگتا ہے. جی 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 سر, کاوش تو تھا نا, مگر ہاں تو اس لیے سر پھر ہمیں 8ویں محرم حاضری دینا پڑتی ہے. اور ہم جب آتے ہیں, ابھی ان کا بیٹا بھی آئے گا, ہم اسپیشلی اس بچے سے بھی ملیں گے اور آپ کو زندہ جیتا جاگتا وہ معجزہ بھی دکھائیں گے. امام علی مقام سے محبت رکھنے والے صرف یہ ایمان رکھیں دل پہ کہ ہمیں ملے گا, وہ دلوائیں گے. میں کہتا ہوں وہ دلوائیں گے, دینے والا اللہ ہے, وہ دلوائیں گے, کیونکہ وہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی توفیل دینا پڑتا ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ, یہ ہمارا ایمان ہے کہ دینے والا اللہ ہے مگر دلوانے والے یہ ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ابھی وہ بچہ آتا ہے تو ہم اس کی والدہ سے بھی بات کریں گے, اسپیشلی اس بچے سے بھی بات کریں گے. بڑی عقیدت ہے, بڑی محبت ہے. گل صاحب آخر میں کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے بارے میں جو طرح طرح کی ایموجی سینڈ کرتے ہیں اس طرح کی ویڈیو دیکھ کے یا سن کے؟ سر میرا تو ماننا یہی ہے کہ دیکھیں, میں جہاں پر مجھے مولا لے ہے شاید میں سلائی کی نہیں تھا, لیکن انہوں نے مجھے سلائی کیا کہ ہم ان کے در پہ آیا, سلام کیا, حاضری دی. پہلے کبھی نہیں آتے تھے, لیکن جب سے وہ بیٹا دیا اللہ پاک نے تب سے حاضری دیتے. اور میری جب تک زندگی ہے ہم آتے رہیں گے جب تک مالک کو منظور ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ جی, بڑا اچھا لگا مجھے ان بھائی سے مل کے. آخر میں دوبارہ اپنا نام آپ اپنے منہ سے بتائیں. سر میرا نام بشیر مسیح گل ہے. بشیر مسیح گل صاحب ہیں اور اس ٹائم کربلا گام شام میں موجود ہیں. ان کی منت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی توفیل پوری کی, اور آج یہ جناب پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو لنگر بنا کے لائے ہیں, اور یہ میرا مرشد میرا آقا میرا سلطان علی, میرا مرشد میرا آقا میرا سلطان علی. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے, حسین کا ہے جن پہ میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں, میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں. ایک بازار پتھر نہیں لگے, جتے پتھر نہیں لگے اتنے بڑی ہی روئی. سجاد کو لا کے عالیہ فرمایا لگتا ہے مسلمان
مسئلہ یہ ہے کہ کرسچن تک لوگ مسیحی برادری تک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, سب کو ہر چیز نظر آ رہی ہے جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے. باہر کی جو دنیا ہے, جو لوگ مسلمان نہیں ہیں, جب ان لوگوں تک ایک مظلومیت کی داستان جاتی ہے تو ان کے اندر بھی ایک نرم گوشہ جنم لیتا ہے کہ ایک فیملی کے ساتھ کم از کم 1400 سال پہلے ظلم تو کیا گیا تھا. چلو شیعوں کی تو ایک مذہبی بیٹری بیدار رہتی ہے, لیکن باہر جو نان شیعہ لوگ چھوڑ کے نان مسلم لوگ ہیں, کم از کم ان کو بھی امام حسین کی مجلس سے ایک نہ ایک انسانیت مسیح میرا قبیلہ لوگوں, میرے آقا میرے سردار ہے عیسیٰ لوگوں. ایک حقیقت سے اٹھاتا ہوں میں پر, میں ہوں راہب ہے مسیح میرا قبیلہ لوگوں, میرے آقا میرے سردار ہے عیسیٰ لوگوں. ایک میں ہوں راہب ہے مسیح میرا قبیلہ لوگوں, میرے آقا میرے سردار ہے عیسیٰ لوگوں. ایک حقیقت سے کئی سو کالڈ بشپس وغیرہ بھی ہیں, یعنی دیگی بشپ, دیگی پاسٹرز بھی ہیں, دیگی بشپس بھی ہیں. تو اس میں مختلف تنظیموں کے لوگ شامل ہیں, اور خاص طور پر یہ جو دیگی ٹائپ جنہوں نے تھوڑی بہت دعا آ جاتی ہے نا, یہ بھی بڑے نے, یہ بھی چاہتے ہیں چلو ہن سلیپ چکو تو کسی جلوس شامل ہو جاؤ. تو جناب چودھری ٹائپ جڑے نے وہ بھی, کئی جناب سیمنری ہولڈر نے, بڑے بڑے سال انہوں نے سیمنریاں چلائے نے, وہ بھی بیچارے اینجی تاریکی کا شکار ہی نے. خیر میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو صحیح تعلیم دیں. ہم تمام مذاہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام قوموں کو, تمام امتوں کو محبت کی, نجات کی, خوشخبری کی, سلامتی کی ضرورت ہے. لوگ پریشان ہیں, متلاشی حق ہیں, متلاشی نور ہیں, متلاشی نجات ہیں. ان کو آپ انجیل کی خوشخبری دیں. اچھا ہوتا کہ ہمارے جو راہبر, مذہبی رہنما اور یہ جو لوگ جا رہے ہیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص آپ کو دعا کرنے سے منع کرے گا. کسی مجلس میں جائیں اور ان کے لیے دعا کریں. اس کے علاوہ اور لوگوں کے پاس بھی جائیں, ہندوؤں کے پاس جائیں, سکھوں کے پاس جائیں, پارسیوں کے پاس جائیں, قادیانیوں کے پاس جائیں, جتنے بھی دیگر لوگ ہیں, ایتھسٹ ہیں, ان کے پاس جائیں, ان سے بھی محبت بانٹیں, کھانا کھلائیں, پانی دیں, اور ان کو انجیل کی خوشخبری. مقصد یہ ہے کہ مسیح کی محبت ان تک پہنچائیں. بے شک پانی کا گلاس ہی ہے, لیکن وہ سالہ سال جب کبھی ضرورت ہے کسی کو دیں. بے شک وہ ہمارا شیعہ بہن بھائی ہو, سنی ہو یا کوئی اور ہو, اور ان کو بتائیں کہ ہم جناب خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں. یہ ہوتا ہے ایمان, اور یہ ہوتی ہے انجیل کی گواہی. نہیں تو باقی کیا ہے, گمراہی. ایک ریکویسٹ ہے کہ سانگ آف سانگز, غزل الغزلات کی تشریح شروع کی ہے. ان ایپیسوڈز کو, ویڈیوز کو بھی دیکھیں, آپ برکت پائیں گے. اور خاص طور پر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ولیم برینم جھوٹا نبی ہے, اوکے جی, وہ لازمی شیئر کریں, ڈاؤن لوڈ کریں, شیئر کریں لنک, اور جناب سٹیٹس پہ لگائیں, ری پوسٹ کریں, لنکس وغیرہ کو شیئر کریں. اور بدعات کے خلاف آنے والے وقت میں مزید ٹیچنگ آپ کو دی جائے گی. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل.